میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر بنام تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 14ویں پارے کے 12ویں رکوع کی تفسیر، جو کہ سورہ نحل کے 6ویں رکوع کی تفسیر ہوگی، بیان کی جائے گی۔ یعنی سورہ نحل کا 6واں رکوع ہے اور مجموعی طور پر یہ 14ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے کسی طرح لوگ جانتے۔ والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اس آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول سماعت فرما لیجئے، پھر اس کی مختصر سی تفسیر عرض کروں گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں مشقت اٹھانی پڑی، اور ظلم و ستم کے پہاڑ جب ان پر توڑے گئے تو انہیں اپنا دین بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے عزیز و اقربا چھوڑنے پڑے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑا۔ یعنی دین کو جن لوگوں نے ترجیح دی اپنے رشتے ناتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی جائیداد پر، اپنی دنیا پر، جنہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کیا، اور وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے، پھر حبشہ سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی براہ راست ہجرت کر کے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں مہاجرین کے حوالے سے بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں مہاجرین کرام کی فضیلتیں اور ان کی دوسرے صحابہ کرام پر فوقیت کو بیان کیا گیا ہے، اور جنت میں جو ان کا اعلیٰ مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام تقرب ہے اس کو بیان کیا گیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اپنے مال اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی بلندی درجات کا تذکرہ بھی کر دیا، اور اخروی کامیابی کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا فرما دیا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکال دی گئی، ان سے ان کا مال لے لیا گیا، اور وہ یہ ہجرت کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ ان کی ہجرت کرنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، صادق ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو صادقین میں شمار فرمایا ہے۔ اس طرح ہجرت کرنے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو دنیا پر مقدم کیا اور دین کے لیے اپنی دنیاوی مال و متاع کو ترک کیا، رشتوں کو ترک کیا، تو ان کے لیے اب فضیلت کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، جب سورج طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی طرح روشن ہوگا، یعنی ان کے وجود سورج کی طرح جگمگ کر رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فقراء مہاجرین جن کے صدقے اللہ ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں رہتی ہے کہ اگر میں زندہ رہتا تو یہ عمل کر لیتا، میں زندہ رہتا تو میری یہ خواہش پوری ہو جاتی، تو وہ زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کسی کی کوئی خواہش تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خواہش کو قیامت کے دن پورا فرمائے گا۔ اور آخری حصہ اس آیت کا لو قانوا یعلمون، اگر لوگ جانتے، اس آیت کا مطلب ہے کہ کافر یہ جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں، تو وہ تکلیفیں جو مصیبتیں ان کو پہنچی ہیں اس پر صبر کرنے اور زیادہ اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی کوشش کرتے۔ اگلی آیت ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے، ان کا اپنا ذاتی گھر یہاں پر ہے، ان کے عزیز و اقربا کی قبریں ہیں، ان کا کاروبار ہے، ان کے والدین ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں۔ ظاہری سی بات، ایسی جگہ جہاں پر انسان پروان چڑھے، اس کے عزیز و اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، تو اس جگہ سے اس کا تعلق ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جسے وہ بھلائے نہیں بھول سکتا، اس کی تمام یادیں اس جگہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اور ایسی جگہ کو چھوڑنا یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یوں ہی کفار سے پہنچنے والی ایذاؤں اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہی اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، مخلوق سے رشتہ منقطع کر کر اپنے عزیز و اقربا سے، دوستوں یاروں سے وہ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہی ولایت ہے، یہی اولیاء اللہ کی زندگی ہے کہ تمام معاملات کو ترک کیا جائے، دنیاوی معاملات کو ترک کر کر اللہ کے حق کو مقدم کیا جائے، اور اللہ کے حق کو مقدم کرتے ہوئے تمام رشتے نعت و مال و متاع کو ترک کر کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، شان نزول یہ ہے کہ آیت مشرقین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار اس دلیل کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے جن کو منصب رسالت عطا فرمایا وہ تمام کے تمام بشر اور مرد تھے۔ اور یاد رکھیے یہاں سے ایک ضمنی مسئلہ کہ کسی عورت کو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہ رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ مریم جو تھی وہ اللہ کی نبیہ تھیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عورتوں میں سے کبھی کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائی گئی۔ اگلی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو اگرچہ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہے کہ اللہ نے کفار کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سابقہ کتابوں کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی بشر تھے۔ اگر کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اعتراض ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے کیوں کر سرفراز فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو مشرقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کے علماء سے اس بات کے متعلق سوال کر لو کہ وہ جن نبیوں کے اتباع کر رہے ہیں، جن نبیوں کے اقتداء کر رہے ہیں، وہ نبی بشر تھے یا نہیں تھے، اور آیا کہ رسالت کسی بشر کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ یقیناً ان کا جواب اس بات میں ہوگا، اس کا جواب مثبت ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، رسول بھیجے، وہ تمام کے تمام بشر تھے۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص موقع محل ہے، ایک خاص واقعہ ہے، ایک خاص صورتحال ہے،
لیکن یہ آیت اپنے الفاظ کے حساب سے عموم ہے، یعنی اہل علم سے سوال کرنا یہ اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو علماء کرام سے پوچھو، محدثین سے رہنمائی لو، فقہا سے رہنمائی لو، از خود دین سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، پھر رسول اللہ کے بعد وہ صحابہ کرام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم پر فائق تھے، علم کے درجے پر ان کو رسوخ حاصل تھا، پھر ان سے سوال کیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم خود عربی ہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو ہمیں قرآن سیکھنے کی کسی سے ضرورت کیا ہے، ہمیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے سے بڑے اہل علم صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام سے رہنمائی لی جاتی، معاذ بن جبل سے رہنمائی لی جاتی، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں فرداً، اگر حلال حرام کے مسئلے پوچھنے ہیں تو میرے فلاں صحابی سے پوچھو، مسند قضاء کے حوالے سے مسئلوں کو پوچھنا ہے تو میرے فلاں صحابی سے پوچھو۔ کوئی صحابی نہیں کہتا کہ قرآن عربی میں ہے، آپ کی احادیث عربی میں ہے، ہم خود پڑھ سکتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے سے بھی یہ بات حاصل ہوئی ہے، ہمیں مفاد حاصل ہوا کہ قرآن کریم ہو، احادیث نبویہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو علمی رسوخ عطا فرمایا ہے ان سے پوچھنا چاہیے۔ جب یہ صحابہ کی سنت ہے تو بعد میں آنے والے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اہل علم کی طرف رجوع کریں، اور فقہی مسائل ہوں یا ایسے مسائل جن میں ان کو کسی قسم کا اشتباہ ہو اس میں ان سے رہنمائی لیں۔ اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی تقلید بھی اسی لیے کی جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے اور ہم قرآن و حدیث کے اندر ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ایک مضبوط تعلق کو بیان فرمایا کہ قرآن اے نبی آپ پر اتارا گیا، اب قرآن کی تشریح اور تعبیر اور مفہوم وہی معتبر ہوگا اے نبی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ جو آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں گے۔ دیکھیں قرآن کریم صرف اور صرف اجمالی حکم دیتا ہے نماز کا، قرآن کریم اجمالی حکم دیتا ہے زکوٰۃ کا، قرآن کریم حکم دیتا ہے جہاد کا، قرآن کریم حکم دیتا ہے حج کرنے کا، لیکن ان تمام مسائل کی، ان تمام عبادات کی تفصیلات سے ہمیں احادیث نبویہ سے رہنمائی ملتی ہے، وہ ہمیں آگاہ کرتی ہیں، یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اے محبوب آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کیجئے قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کو کھول کر بیان کرنا یعنی قرآن کی تفسیر وہ احادیث نبویہ کی صورت میں ہمارے پاس پہنچی ہے۔ جو ایک فتنہ نکلا کہ ہم احادیث نبویہ کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، تو ان پر یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ نماز کی ترتیب، نماز کی ارکان، نمازوں کی تعداد اور زکوٰۃ کا نصاب اور حج کی ترتیب اور حج کے ارکان کی تفصیلات، ان تمام چیزوں سے آپ احادیث نبویہ کے بغیر رہنمائی لے کر کسی شخص سے بھی نہیں چل سکتے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے آپ رہنمائی نہ لیں، آپ اس حوالے سے نہیں چل سکتے۔ اگلی آیت ہے أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا جو لوگ برے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب ہے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو؟ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ نے کفار کو 4 طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، آسمان سے عذاب نازل کیا جائے گا، ایسی آفت جو یک بارگی ناگہانی آفت ہوگی اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، ایسی آفت جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ایک وعید سنائی جا رہی ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 قسم کے عذابوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کیفیات مختلف اقوام کے ساتھ مختلف رہیں۔ قوم لوط کے ساتھ دیکھیں، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے دیکھیں،
آپ کو ہر قوم کے ساتھ جداگانہ عذاب کی کیفیات نظر آئیں گی۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل فرما دے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ انہیں ان کے سفر کے دوران بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی دور دراز علاقے میں گئے ہوں، سمندر کے سفر پر ہوں، کوئی طوفان ان کے بیڑے کو ڈبو کے رکھ دے، یا ان کے راستے میں کوئی ایسی آفت ان پر آ جائے جو ان کی موت کا سامان بن جائے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ شروع سے ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کرے گا تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہیں ان پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے۔ ایک طویل عرصہ تک وہ اس خوف اور وحشت میں مبتلا رہیں گے، ان کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جائے گا اور اطمینان قلب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر انہیں جانی مالی نقصان پہنچے گا، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، انہیں تجارتی نقصان پہنچے گا وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں، موت کے دہانے تک پہنچ جائیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ دار جو چیز بھی پیدا فرمائی، اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے۔ سائے کا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ یہ سائے دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اسی طرح اطاعت گزار ہیں۔ اور آگے چل کر میں ایک سجدے کی جو تعریف ہے وہ بھی بیان کرتا چلوں، کیونکہ اس آیت کے حوالے سے ایک اشکال ہوتا ہے، غیر مسلم اشکال کرتے ہیں کہ درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ کیسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ان کا یہ اشکال بہت مشہور ہے، اور یاد رکھیے یہ آگے آیت سجدہ آ رہی ہے۔ جب میں اس آیت کی تفسیر بیان کروں گا، اس آیت کو پڑھوں گا، تو کہنے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، لہٰذا اس کے فوراً بعد ہی سجدہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ سجدہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس تفسیر کی طرف جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ سجدہ اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہے، جیسے مسلمانوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرنا نماز کے اندر جو 7 ہڈیوں پر ہے، اور ایک سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے، جیسے کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، جنات کا سجدہ بھی سجدہ عبادت ہے۔ اس کے سوا جو ما سوا ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، ان کا سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ اور انسان کے لیے سجدہ، فرشتوں کے لیے سجدہ اور جنات کے لیے سجدہ، اس کا معنی وہ معروف سجدہ ہے جو ہم کرتے اور دیکھتے ہیں، لیکن جب چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو حسب حال اس کا معنی مراد لیا جائے گا۔ اس کا معنی ہو جائے گا عاجزی، انکساری، تواضع، اطاعت وغیرہ وغیرہ۔ یہی تفسیر کی ہے تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر خازن میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے۔ تو یہاں سجدہ سے مراد سجدہ اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ۔ اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم تو نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ممکن ہے کہ سجدہ کرتے ہوں اور اس کا ادراک اور شعور ہمیں نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو یاد رکھیے کہ آج کروڑوں چیزوں کی ایجادات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سائنس نے لائیں،
جو پہلے ہزاروں سال تک لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، آج ان کی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہزاروں سال سے وہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، لیکن سائنس کا انکشاف کرنا ہمارے علم میں اضافہ کر رہا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن آج ان کا ظہور ہوا۔ پہلے انسان کی ذہن میں، عقل میں ان چیزوں کا وجود اور ان کے افعال اور ان کی حقیقت کا ادراک نہیں تھا۔ تو بہرحال میں جو تفسیر بیان کر دی وہ مشہور تفسیر ہے۔ اگلی آیت ہے، آخری آیت، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت فرشتوں کے متعلق ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ فرشتے اپنے رب پر اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جسے ان کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا، ممنوع کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے بھی مکلف ہیں۔ یاد رکھیے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں، ان کے حوالے سے امام قشیری نے الرسالۃ القشیریہ میں خوف کے باب میں ایک روایت نقل کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر گریہ طاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبریل تجھ پر یہ گریہ کیسا طاری ہے، تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے کہا، یا باری تعالیٰ، ہم تیری خفیہ تدبیر سے خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ ابلیس کے ساتھ تیری خفیہ تدبیر کا معاملہ کیا ہوا، تو ہم تیرے خوف میں تھر تھر کانپتے ہیں اور لرزتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حال میں ہی رہنا، امان پا جاؤ گے۔ تو فرشتوں پر بھی اللہ کے خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اور امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا، جب اللہ تعالیٰ پر جلال کی کیفیت آتی ہے، اور اس جلال کی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے بہت سی زنجیروں کو پہاڑوں پر زور سے رگڑا جا رہا ہو، تو فرشتے فوراً اللہ کے خوف کی وجہ سے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تکریم، تعظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کرتے ہیں۔ اور اس تسبیح و تقدیس سے اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت جو ہے جلال کی، یہ سب سے پہلے فرشتوں پر نافذ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں ہو، اللہ تعالیٰ کے جلال کی کیفیت ہو، تو سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے حکم دیا جائے گا کہ سور پھونک دیا جائے اور قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بپا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوف کی کیفیت ہم پر بھی طاری رکھے۔ اور جیسے کہ میں نے بیان کی، آخری آیت یہ آیت سجدہ تھی، اس کو سننے کے بعد پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی جو ترکیب ہے وہ سماعت کر لیجئے، سیدھا کھڑے ہو کر نیت کر لیجئے کہ سجدہ تلاوت کی، اور یہ باوضو ہو کر کیا جاتا ہے، اور سجدے میں چلے جانا ہے، اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور پھر بیٹھ کر سجدہ تلاوت ختم ہے۔ اس میں کوئی سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا